ناظرین، آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد شہر کے بارے میں، جس کا نام تھا کولون والڈ سٹی۔ یہاں تقریباً 33,000 لوگ آباد تھے، جو سب نہایت حیران کن طور پر صرف 6 ایکڑ کی جگہ پر آباد تھے۔ یہ جگہ ہانگ کانگ کے بیچوں بیچ موجود تھی۔ ناظرین، تقریباً 20 سال تک کولون سٹی دنیا کا گنجان آباد ترین شہر رہا، اور یہ عجیب و غریب اور اسکریپ مٹیریل سے تعمیر کیا گیا شہر اور یہاں رہنے والے لوگ تاریخ کی سب سے دلچسپ کمیونٹی کہلائی گئی۔ کولون والڈ سٹی کے ہزاروں باسیوں کا رہن سہن باقی دنیا سے الگ اور جرائم سے بھرپور تھا۔ یہ شہر مکمل طور پر سیلف سسٹینڈ یا خود انحصار تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ شہر کس نے، کیوں اور کیسے تعمیر کیا؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بگ برینز۔ اس شہر کی تاریخ پرانی اور کافی پیچیدہ ہے، اور پچھلے چند سو سالوں کے دور کی کسی بھی دوسری تاریخ کی طرح اس کی شروعات بھی برٹش دور سے ہوتی ہے۔ 1841 میں ٹریٹی آف نینجنگ کے نتیجے میں ہانگ کانگ برٹشرز کو دے دیا گیا تھا، اور برٹشرز کو چائنا میں آزادانہ ٹریڈ کی اجازت مل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لمبے عرصے سے چلی آ رہی برٹش چائنا اوپیم وار بھی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود ہانگ کانگ میں موجود کولون سٹی چائنا نے برٹشرز کے حوالے نہیں کیا اور اسے ملٹری مقاصد کے لیے اپنے پاس رکھا۔ اس کے ساتھ ہی چائنا نے اس کے ارد گرد دیوار تعمیر کر دی۔ اس شہر کی شروعات دراصل 960 عیسوی میں چائنیز بادشاہ سونگ کے دور میں ہوئی تھی، جب یہ نمک کی تجارت کا اہم مرکز ہوا کرتا تھا۔ بعد میں آنے والی صدیوں میں یہاں بتدریج تجارت کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ 19ویں صدی کی شروعات میں یہاں برٹشرز کی آمد شروع ہو گئی، اور بعد میں اس چھوٹے سے شہر کے ارد گرد کے تمام علاقے برٹشرز کے زیر قبضہ آ گئے۔ وہ اسے چائنیز ٹاؤن کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہانگ کانگ کے نقشے پر بھی اس کو چائنا ٹاؤن کا نام دے دیا۔ یہ شہر برٹشرز کے لیے کافی دلچسپی کا مرکز بھی تھا۔ برٹش آبادکار یہاں تفریح اور سیر و سیاحت کے لیے آیا کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان نے ہانگ کانگ پر قبضہ کر لیا اور اس شہر کی چار دیواری کو گرا دیا۔ بعد میں جیسا کہ یہ شہر پوری طرح برٹشرز کے گھیرے میں آ گیا تھا، تو چائنیز حکومت کے لیے یہاں پولیس کو بھیجنا ممکن ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف برٹشرز کا بھی اس شہر سے کوئی تعلق اور دلچسپی نہ تھی، تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اس شہر کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں، اور یہیں سے اس شہر میں لا قانونیت کا راج شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ 1940 کی دہائی میں چائنا میں ہوئی سول وار یا خانہ جنگی کے باعث ہزاروں ریفیوجیز یا مہاجرین نے یہاں ہجرت کی، اور جیسا کہ یہاں پہلے سے کوئی قانون یا رول موجود نہیں تھا، تو شہریوں کو جہاں کہیں بھی جگہ ملی انہوں نے چھوٹے چھوٹے مکانات اور کمرے تعمیر کرنا شروع کر دیے، اور جب زمین پر جگہ ختم ہو گئی تو انہوں نے ایک کے اوپر ایک کمرے اور گھر بنانے شروع کر دیے، جو آگے چل کر حیران کن طور پر 14 سٹوری بلڈنگز کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ اور شاید یہ لوگ مزید بلند بلڈنگز تعمیر کر لیتے اگر قریب ہی واقع ایئرپورٹ کی وجہ سے ان پر زیادہ بلند عمارتیں تعمیر کرنے کی پابندی نہ عائد ہوتی۔ ناظرین، حیرت انگیز طور پر یہ پورے کا پورا سٹرکچر انجینئرنگ کا اعلیٰ نمونہ تھا، کیونکہ یہ تمام بلڈنگز عام شہریوں نے بنائی تھیں، نہ کہ کسی باقاعدہ انجینئر نے، اور اس شہر کے ہر ایک گھر تک پانی کے پائپس اور بجلی کے کنیکشن بھی پہنچائے گئے تھے۔ اس شہر میں لا قانونیت کی وجہ سے یہ جرائم پیشہ افراد کی ہماجگاہ بن گیا، اور چند ہی سالوں میں یہاں باقاعدہ آرگنائزڈ اور منظم کرائم سنڈیکیٹس کی اجاراداری ہو گئی، اور یہاں ہر طرف جسم فروشی، جوئے اور منشیات کے اڈے وجود میں آ گئے۔ اس پر مزید تکلیف دہ بات یہ تھی کہ جگہ کی کمی کے باعث دن کے اوقات میں یہی اڈے سکولز اور ہیئر سیلونز میں تبدیل ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہاں جرائم پیشہ افراد ہی نہیں رہتے تھے، بلکہ دوسری کئی قسم کے کاروبار بھی یہاں کافی پھلے پھولے، اور شہر ایک گنجان آباد اور سیلف سسٹینڈ یا خود انحصار بزنس کمیونٹی میں تبدیل ہو گیا، جہاں سینکڑوں دکانیں موجود تھیں جن پر ہر قسم کا کاروبار کیا جاتا تھا، اور کئی قسم کی پروڈکٹس تو یہیں اسی شہر میں تیار کی جا رہی تھیں، جن میں ڈاگ میٹس، فش بالز اور نوڈلز کی تیاری شامل تھی، اور یہ سب کچھ بغیر کسی فوڈ اتھارٹی کے زیر نگرانی کی جا رہی تھی۔ اس شہر میں ایک اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں بغیر لائسنس کے ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ کی بھرمار ہو چکی تھی، یہاں تک کہ ہانگ کانگ کے شہری بھی مہنگا علاج افورڈ نہ کر سکنے کی وجہ سے یہاں علاج کروانے آیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس شہر کے عروج کے دور میں صورتحال نہایت بدتر ہو چکی تھی، کیونکہ یہاں اتنی بلند اور تنگ بلڈنگز تعمیر کر لی گئی تھیں کہ دن کے اوقات میں بھی سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ اکثر شہری کئی ہفتوں تک بغیر سورج کی روشنی کو دیکھے ہوئے گزار دیتے تھے۔ بچے چھتوں پر کھیلا کرتے تھے، جو نہایت خطرناک تھا، کیونکہ چھتوں پر شہریوں کا پھینکا ہوا گند اور دوسری ہر قسم کی خطرناک اشیاء موجود رہتی تھی۔ ناظرین، آخرکار یہ انتہائی تنگ اور گندگی سے بھرپور بھول بھلائیوں جیسا شہر 1993 میں برٹش اور چائنیز حکومت کی باہمی رضامندی سے گرا دیا گیا، اور اس شہر کے رہائشیوں کو کمپنسیشن کی مد میں بہت کم رقم ادا کی گئی۔
بعد میں اس جگہ پر ایک پبلک پارک تعمیر کیا گیا جسے کولون والڈ سٹی پارک کا نام دیا گیا۔ اس پارک میں تاریخ کے سب سے گنجان آباد شہر کی یاد میں ایک میموریل بھی رکھا گیا ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں جنرل نالج اور برین سٹارمنگ سے بھرپور اگلی ویڈیو میں۔